صلوات پر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صلوات محمد. آپ کا چل کے آنا، بانیان مجلس کا صف اعلیٰ بچھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ سب کو، خصوصاً بانیان کو، اور بھی جو آپ کے احباب میں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہماری جان، مال، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. ان کی قبر کی منزلیں، صراط کی منزلیں، حشر کی منزلیں آسان فرمائے. لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائے. بار میں امام کا ظہور فرمائے. ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرمائے. صلوات پر محمد وآل. عاشور کی شب زمین پر ایک ایسا خیمہ ہے. عاشور کی شب زمین پر ایک ایسا خیمہ ہے. آسمان جس پہ ستاروں کو لیے بیٹھا ہے. آسمان جس پہ ستاروں کو لیے بیٹھا ہے. اور نور ہی نور نظر آتا ہے ہر طرف خیمے میں. اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا. مل کے نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ اپنے کلام موجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں رجل بھیجے، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں. اور اے انسانوں، اے نہ جاننے والوں، اے جہالت سے دور لوگوں، اہل ذکر سے سوال کیا کرو تاکہ تمہاری جہالت ختم ہو اور علم کے در پہ آ جائے. مل کے نعرہ حیدری. اور وہ اہل ذکر اتنے عالم ہیں کہ وہ تمہیں معجزات کے ذریعے جواب دیں گے. وہ تمہیں تمہاری کتابوں کے ذریعے جواب دیں گے. تم زبور کے ماننے والے ہو تو اس سے جواب دیں گے. توریت سے ماننے والے ہو تو اس سے جواب دیں گے. انجیل کے ماننے والے ہو تو اس سے جواب دیں گے. قرآن کے ماننے والے ہو. اے میرے حبیب، ہم نے تجھے ذکر تجھ پر نازل کیا ہے، اور جو کچھ ان پہ نازل ہوا ہے وہ واضح واضح ان کو بیان کر دے. شاید یہ عقل مندی کی بات کریں، شاید یہ غور کریں، شاید یہ فکر کریں، شاید یہ سوچیں. سلسلہ جیسے کہ آگے بڑھ رہا ہے، کل کی گفتگو کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے کہ یہ
بھیجے میں آ گیا تو انسان ہو گیا، اس کی رہنمائی ہو گئی، اس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ بھیجنا ہی بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ پہلے تو وہ ہوتا ہے تب بھیجا جاتا ہے، وہ قریب ہوتا ہے تب بھیجا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک تخیل پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب بھیجا جاتا ہے کسی کو تو قریب تھا، اب بھیجا گیا تو دور ہو گیا۔ رسالت دوری کا تخیل دیتی ہے، توجہ، رسالت دوری کا تخیل دیتی، قریب تھا، ہم نے بھیجا، ارسال کیا۔ تو چونکہ ہم دنسیات اور ہم نجاسات اور ہم رجس میں بے پناہ رٹے ہوئے تھے، ہم اللہ سے دور تھے، جتنی طہارت آتی چلی جائے گی اتنے ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اور اپنے انبیاء کو ہماری طرف بھیجا تاکہ ان کا تزکیہ نفس ہو، یہ پاک ہو جائیں اور میرے قریب ہو جائیں۔ جو پاکیزہ لوگ تھے ان کو بھیجا کہ تمہاری طہارت سے یہ مانوس ہو کہ یہ پاک ہوتے چلے جائیں۔ میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس میں کئی خرابیاں موجود ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں۔ جب کوئی اللہ کہتا ہے کہ کوئی تمہارے سامنے مسئلہ آتا ہے تو اس کو سلجھاؤ عقل کے ذریعے، توجہ ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اسے سلجھاؤ عقل کے ذریعے، عقل تمہاری رہنمائی کرے گی۔ اور جو عقل میں نہیں آتا پھر کوشش کرو کہ وہ علم کے ذریعے اس کو سلجھاؤ۔ تمہارا علم اس پہ ڈسکس کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے جو علم بھی رہنمائی نہ کرے تو پھر اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر ایک طاقت رکھ دی ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ نفس لوامہ تمہیں بتائے گا، تمہاری شرمندگی تمہارے سامنے آ جائے گی اور تم اس مسئلے کو ٹھیک کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ جب ضمیر ہی غلط ہو جائیں تو ان کی اصلاح کے لیے کیا کریں؟ تو اللہ کہتا ہے پھر میں اپنا حبیب بھیج رہا ہوں، یزکیہم، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرے گا اور تم کو اصلاح۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ تو ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ بھیجا، قریب تھا، دور کر دیا۔ اللہ نے یہیں پہ ایک عہدہ اور رکھا ہے، یہیں پہ ایک عہدہ، رسالت سے اگر تصور یہ پیدا ہو کہ دور کیا تو اللہ نے کہا میں ولایت کا عہدہ دے رہا ہوں، جس کے معنی یہ ہے کہ قریب ہوا۔ رسالت دور کرتی ہے، ولایت قریب۔ جتنی ولایت جس کے پاس ہوتی ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے لوگو، تمہارے تین ہی تو ولی ہیں، ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک وہ ہے جو نماز قائم کر کے زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رسول کو ولایت دے کے اس کو قریب رکھا ہے، دور نہیں کیا ہے کہ ہمارے پاس بھیج کے اس کو دور کر دے، نہیں، اس کو قریب کر دیا۔ ولایت قریب کرتی ہے۔ اور جملہ سنیے گا،
جناب موسیٰ نے اپنا وسیع اور وزیر مانگا تو ایک جملہ کا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ، مسائل ترجمہ نہیں کرتا، اے اللہ مجھے وزیر دے اور میری اہل سے دے جو میرا بھائی ہارون ہے۔ میرا بھائی ہارون جو میری اہل سے ہے وہ میرا وزیر بنا دے۔ موسیٰ تو اولو العزم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، اتنا بڑا عہدہ تیرے پاس ہے، خود بنا لے۔ اولو العزم نبی ہے، چھوٹا نبی نہیں ہے، صاحب کتاب نبی ہے۔ وہ اے موسیٰ بنا کے اللہ کو کہتے ہیں اللہ میں نے اس کو اپنا وزیر بنا دیا، اور اللہ تجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، تو کلیم اللہ ہے، تو اس سے تو اللہ نے باتیں کی، بے شک درخت کے ذریعے کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تجھ سے باتیں کی درخت کے ذریعے، جب رسول سے باتیں کرتا ہے تو لہجہ علی کا بنا لیتا ہے۔ اس وقت لہجہ وہ ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، مرتبہ کے حساب سے اللہ لہجہ دیتا ہے۔ موسیٰ سے بات ہو جائے کہ درد سے بھی لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ تو حبیب ہے، اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کی جائے جو اس کو پسند ہے۔ تو موسیٰ سے تیرے ساتھ تو اللہ بات کرتا ہے، تو سیدھا کہا اپنے بھائی کو وزیر بنا، اللہ بتا کہا نہیں، میں نبی ہوں، اولو العزم نبی ہوں، پیغمبر ہوں، صاحب کتاب ہوں، لیکن یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنا وزیر بنا لوں، پھر امت کے گنہگاروں کو حق کہاں سے مل جائے گا۔ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ میرے اہل میں سے، میرے گھر میں سے جو میرا بھائی ہارون، نام بھی لے دیا، اس کو وزیر بنا دیا۔ اب رسول نے کیسے مانگا؟ رسول نے تو کہا نہیں، اللہ کہتا قول رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ میرے حبیب کہے اللہ مجھے اچھا مخرج دے، اچھا مدخل عطا فرما، واجعل لی وزیرا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ مجھے وہ سلطان اور نصیر عطا فرما جو تیرے قرب میں رہتا ہے۔ اسی بات کو سمجھیے کہ تیرے قرب میں من لدن کا دن قرب جو تیرے قرب میں ہے، یہاں کا نہیں، جو تیرے قرب میں ہے، تو ولی اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، لہذا جو تیرے قرب میں ہے وہ مجھے وزیر عطا فرما، سلطان دے، نصیر دے۔ ناصر نہیں مانگا، ناصر جب مدد کرے تب ناصر ہے، عالم جب علم حاصل کرے تب عالم ہے، علیم جب سے ہے، جب تک رہے گا وہ عالم رہے گا، نصیر جب سے ہے، جب تک رہے گا وہ مددگار رہے گا۔ دنیا والے مدد چھوڑ دیں لیکن وہ مددگار رہے گا۔ اسی لیے رسول کو علی نے کہا تھا کہ میں اکون وزیرک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں تیری مدد کروں گا۔ محمد نہیں کہا نبی میں تیری مدد کروں گا، جب سے نبی ہے جب تک نبی رہے گا، دنیا والے مدد چھوڑ دیں، علی مددگار رہے گا۔ نصیر ہے من لدن کا جو تیرے قرب میں ہے۔ رسول نے اپنا مددگار مانگا
جو اللہ کے قرب میں. موسیٰ نے مددگار مانگا جو اس کے علم میں. اتنا فرق ہے موسیٰ کی نبوت میں اور رسول کی نبوت. اور سارے نبیوں کو اللہ نے کہا پیغام دینے کے لیے بھیجا, دنیا میں تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیجا, لیکن آخری نبی کے لیے الگ ایک جملہ کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. میرے حبیب تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تھا نہیں ہے, اگر کسی کا ہے تو بتائے, نہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا ہے. ہر ایک سے پوچھو گے تو وہ کہے ہمارا امام تھا. نئے نئے محدث ان کے پیدا ہوتے, ہر دور میں کوئی نہ کوئی محدث آیا. بولیے میرے ساتھ, ہر دور میں کوئی نہ کوئی محدث آیا. اور جو بھی محدث آتا ہے, محدث کے معنی یہی ہے کہ نئی بات کرے. تو ہر کسی کے بعد نیا نیا محدث آیا. اسی لیے میں اکثر شیعوں سے کیا کرتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا عقیدہ بدل لے, آپ نہ بدلیں. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ عقیدہ بدل لے, آپ کو حق نہیں کہ اپنا عقیدہ بدلا کرے. بولو میرے ساتھ, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ شیعہ کو حق ہی نہیں کہ عقیدہ بدلے. روز روز نئے عقیدے بنانا جائز نہیں. آپ کا عقیدہ 14 نے لیا ہے, آپ کو حق ہی نہیں بدلنے کا, دوسروں کو حق ہے. آپ سوال کرتے ہیں ظفر علی ان کو کیوں حق ہے اور ہمیں کیوں حق نہیں؟ سوال بنتا ہے نا. آپ نے نہیں کیا, میں خود پہ کر رہا ہوں. ہمیں کیوں حق نہیں کہ ہم نہ بدلیں, اور ان کو کیوں حق ہے کہ وہ بدل جائیں؟ ان کا ہر دور میں کوئی نہ کوئی محدث آیا نئی بات کرے گا. میں جملہ کہنے لگا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون توجہ دے رہا ہے. آپ نہیں بدل سکتے کیونکہ آپ کے ائمہ میں غیب ہی نہیں ہے. نہیں, میں جملہ بدل دیتا ہوں. آپ کے معصوموں میں غیب نہیں, بلکہ میں کہوں کہ آپ کا ہر معصوم بلا فضل ہے. بلندتر صلوات. آپ کا ہر معصوم بلا فضل ہے. بھائی رسول کی موجودگی میں علی ہے, علی کی موجودگی میں حسن ہے, حسن کی موجودگی میں حسین ہے, حسین کی موجودگی میں زین العابدین ہے, زین العابدین کی موجودگی میں محمد باقر ہیں, محمد باقر بھی موجود ہے, اور جعفر صادق بھی موجود ہیں, جعفر صادق کی موجودگی میں موسیٰ کاظم موجود ہے, موسیٰ کاظم کی موجودگی میں علی رضا موجود ہے, علی رضا کی موجودگی میں محمد تقی موجود ہے, محمد تقی کی موجودگی میں علی نقی موجود ہے, علی نقی کی موجودگی میں حسن عسکری موجود ہے. قیامت تک دنیا اپنے امام ڈھونڈتے رہے گی. آپ کا امام قیامت تک قیامت بنتا ہے. آپ کا امام موجود ہے, دنیا کے تھے, آپ کے موجود ہیں. آپ کیوں بدلتے ہیں عقیدے, آپ کیوں عمل بدلتے ہیں؟ میں ایک آپ کو یہاں مبارکباد ہے. جس بھی شاید میں نے پچھلے لیکچر میں کہا, مجھے یاد نہیں, لیکن کہا ہے تو آپ کو آپ کی دہرائی ہو جائے گی. جو نئے ہیں ان کے لیے نہیں بات ہو. ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, بار بار ذکر کرو, مومن کو فائدہ ہوتا ہے. مبارکباد آپ کو دینا چاہتا ہوں. جس گروہ کا, جس جماعت کا, جس مذہب کا, جس فرقے کا ایک لمحے کے لیے حقی غائب ہوا ہے, اس کا عقیدہ بھی بدل گیا ہے, اس کا ایمان بھی بدل گیا, اس کا عمل بھی بدل گیا. جس گروہ, جس جماعت کا
جس قوم کا رہنما ایک لمحے کے لیے غائب ہوا، اس قوم کا عقیدہ بھی بدلا، اس قوم کا عمل بھی بدل گیا۔ بھائی توجہ، جناب موسیٰ 30 دن تو کہہ کے گئے تھے، 30 دن کا کہہ کے گئے تھے، 10 دن پڑھا بھی اللہ نے تاکہ قوم کا امتحان ہو جائے، تیرے ہیں کہ نہیں، یہ پتہ چل جائے گا کہ تیرے ساتھ ہے یا تیرے خلاف ہے۔ 10 دن بڑھا دیا اللہ، ان 10 دنوں میں انہوں نے بچڑا بنا دیا، سامری نے بچڑا بنا دیا۔ یہ آپ کی سنی باتیں میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، بچڑے کو منہ سے آواز نکلتی تھی۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جناب ہارون اس قوم میں موجود ہیں، میں رک گیا ہوں، ایک چہرہ دیکھ کے میں جملہ کہوں گا، جناب ہارون اس قوم میں موجود ہیں، اٹھا لیتے تلوار۔ میں کہہ پڑ گیا ہوں یار، بھئی آج نہیں پہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ پھر تلوار کیوں نہیں اٹھا لی، ہے نا ایسا کہ اگر علی کا حق تھا تو تلوار اٹھا لے۔ تو سارے مجھے بتاؤ، میں یہ قرآن کی حکایت ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں۔ ہارون اٹھا لیتے تلوار کہ بچڑے کے بھی قدم اتار دیتے، سامری کا سامری کام کر دیتے، اٹھا لیتے تلوار، کیوں نہیں اٹھائی؟ اچھا اللہ اٹھا لیتا فرعون کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں، شداد کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں، یہ کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ کیوں نہیں ان کو مار دیا گیا؟ اللہ تو کر سکتا ہے نا، غالب مطلق ہے، بھئی شداد کو مار دیتا، نمرود کو مار دیتا، فرعون کو مار دیتا، یہ کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ تو جملہ سنیے گا، طاقتور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک طاقتور جو ظالم ہوتا ہے، ایک طاقتور جو عادل ہوتا ہے۔ ظالم طاقتور سر کاٹتا ہے، عادل طاقتور مہلت دیتا ہے۔ کل ایمان نعرہ عادل طاقتور مہلت دیتا ہے کہ تجھے مہلت دی، کب کتنا کرتا ہے، آخر آنا تو میرے پاس ہے۔ بھائی وہ جلدی سے سر کاٹے جس کو پتا ہو کہ اب میں سینے سے اتر گیا تو دوبارہ گرا نہیں سکوں گا، وہ سر کاٹے۔ جس کو پتا ہے جس نے بدتمیزی کی ہے میں چھوڑ دوں گا، دوبارہ پھر میں حملہ کر کے اس کو گرا دوں گا، وہ مہلت دے دیتا ہے۔ عادل طاقتور مہلت دیتا ہے۔ جب شام کے بازار میں فرعون آپ نے یزید نے کہا نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اللہ نے مجھے ملک دیا۔ جیسے ہی اس نے یوں کہا، فاتح شام علی کی علی بیٹی پکار کے کہتی، یبنت ملکہ، یہ اللہ نے تجھے ملک نہیں دیا ہے، اللہ نے تجھے ملک دی ہے۔ یہ ایمان سے شرمندہ ہو کے آپ نے سلوات پڑھی ہے، فخر سے نہیں پڑھی۔ طاقتور عادل جو ہوتا ہے مہلت دیتا ہے۔ تو موسیٰ جب گئے تو جناب ہارون سے لڑے کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ ہو گیا۔ اس نے کہا اگر میں، جناب ہارون کہتے ہیں اگر میں ان کو کچھ کہتا، حالانکہ میں نے تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، اگر میں کوئی ایسی بات کرتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے۔
تاریخ ہے تو ساری قوم کا عقیدہ بھی بدل گیا. مجھے یاد ہے نا, کسی قوم کا رہبر اور لیڈر ایک لمحے کے لیے بھی غائب ہونا تو اس کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے, اس کا عمل بھی بدل جاتا ہے, قوم کا عمل بھی بدل جاتا ہے. 10 دن کی غیبت ہے, 10 دن کی غیبت ہے, قوم کا عقیدہ بھی بدلا اور عمل بھی بدل گیا. بھائی اگر ابھی آپ چپ رہے ہیں تو میں پھر جملہ ایک اور کہہ دیتا ہوں. بھائی وہ میں رسول یہ تو لمحے کے لیے غائب ہو, میدان چھوڑ دیا سر, تو قوم کا عقیدہ بھی بدل گیا, عمل بھی بدل گیا. مبارکباد دو اس قوم کو, اور سارے مبارکباد دو اس قوم کو. 1400 سال ہو گئے ان کا رہبر غائب ہے, نہ عقیدہ بدلا ہے نہ عمل بدلا. مل کے نعرہ محمد و آل محمد صلوات. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یہ عام نبی نہیں ہے, اس کا تو ذکر تورات میں بھی ہے, اس کا ذکر انجیل میں ہے. جناب عیسیٰ خود کہہ گئے وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اللہ نے 4 جگہوں پر لفظ محمد کہا ہے, احمد نہیں کہا. جناب عیسیٰ نے احمد کہا ہے, محمد نہیں کہا. جناب عیسیٰ نے احمد کہا ہے, محمد نہیں کہا. اور اللہ نے جب بھی کہا ہے محمد کہا ہے, احمد نہیں کہا. اب ترجمہ سمجھ لیں. احمد کے معنی ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرے. جو سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے اس کو لغت میں احمد کہتے ہیں. اور محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اسے محمد, جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو وہ ہے محمد, اور جو سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے وہ ہے احمد. جناب عیسیٰ نے کہا یہ احمد ہے, اللہ کہتا ہے محمد ہے, اس کی تعریف سب سے زیادہ ہوتی ہے. عیسیٰ کہتا ہے یہ سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے. عیسیٰ نے احمد کیوں کہا ہے, اللہ نے محمد کیوں کہا ہے؟ عالم ارواح میں اللہ نے ایک ہستی کو دیکھا ہے, عیسیٰ نے ایک ہستی کو دیکھا ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کر رہی ہے, جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کر رہی ہے. عیسیٰ کہتے ہیں یہ احمد ہے وہ محمد ہے, یہ احمد ہے وہ محمد ہے. اب یہی احمد زمین پہ آیا, اب اس نے تعریف شروع کی, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ اے طیب الطاہر یاسین اے سید السردار. اب وہ تعریف کر رہا ہے, کہتا ہے کیا زمین پہ وہاں تو احمد تھا میں محمد تھا, اب میں احمد ہوں تو محمد ہے. محمد و آل محمد صلوات. اس کا توریت میں بھی ذکر ہے, اس کا انجیل میں بھی ذکر ہے, اور صرف اس کا نہیں, توریت میں, انجیل میں, رسالہ حقوق میں, اس کے چیپٹر میں, پہلے چیپٹر میں اللہ وہ کہتے ہیں, وہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی دور پہ چمکا, کوئی سعید پہ رونما ہوا, اور کوئی حیران پہ جلوہ در ہوا. وہ دیکھیے غیروں کی کتابوں میں, جو دوسری کتابیں جو چلی کی متروک ہوگی ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی سعید پہ موسیٰ تھا, کوئی دور پہ موسیٰ تھا, کوئی سعید پہ عیسیٰ تھا, اور قرآن کی چوٹی میں رسول اللہ نے اعلان کیا. اور توریت کے پہلے چیپٹر میں پھر کہتے ہیں کہ ایک گھوڑے پہ آیا, مبعوث ہوا, ایک خچر پہ, ایک ناقہ پہ.
گھوڑے پہ جناب موسیٰ، خچر پہ جناب عیسیٰ اور ناکہ پہ رسول اللہ. آگے توریت کے پہلے چیپٹر میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تیرے ہی بھائیوں میں ایک ایسا نبی برپا کریں گے جس کے منہ میں اپنی زبان دے دے. بھائی توجہ فرمائیے گا، جس کے منہ میں اپنی زبان دیں گے. تو آگے قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، یہ تمہارا گواہ ہے جس طرح موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا ہے. اور پھر جملہ کہا ہے کہ اس کے منہ میں زبان دے دیں گے. پھر ایک آیت آگئی وَمَا مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس کے منہ میں اپنی نہیں، اس کے منہ میں ہماری زبان ہے. یہ ہماری زبان سے بولتا ہے. خدا شاہد ہے. اب میرا جملہ سمجھے گا، ہر ایک جو رسول نے کہا ساری دنیا نے، چاہے کوئی منافق بھی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے وہ مانا ہے. جب رسول نے علی کے بارے میں کہا ہے تو تب لوگوں نے اعتراض کیا ہے کیا یہ اللہ نے کہا ہے؟ اچھا نہیں، آپ خدا کی قسم تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. 4 شخصوں نے عذاب مانگا ہے پتھر کا اس بات پہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے. افمن کان ھذا من حق من عندک، اے اللہ کیا یہ تیری طرف سے ہے؟ 4 شخصوں نے کہا امطر علینا حجارۃ من السماء، پھر اب پتھروں کا عذاب ہم کے اوپر سے نازل کر آسمان سے. اگر یہ حق ہے، 4 شخصوں نے عذاب مانگا ہے. نظر ابو جہل. اب میں اگر نقطہ سمجھا پایا خدا کی قسم میری محنت سوارت ہو جائے گی. نظر نون سواد رے ابو جہل. حارث بن عمر فاری اور نعمان بن حارث فاری، یہ 4 شخص ہیں جنہوں نے پتھروں کا عذاب مانگا ہے. نظر ابو جہل بولو، حارث بن عمر فاری اور نعمان بن حارث فاری، یہ 4 شخصوں نے عذاب مانگا. اگر یہ حق ہے جو تو کہہ رہا ہے تو ہم پہ پتھروں کا عذاب نازل کر. اب جیسی ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی مخزوم میں نبی نہ ہو اور بنی ہاشم میں نبی ہو؟ بھائی آپ توجہ نہیں کر رہے. رسول کے ساتھ بھی لڑائی جو ہوئی ہے وہ شریکہ ہے. ہاں توجہ فرمائیں، رسول کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ شریکہ ہے. ہم میں نبی نہ ہو اور بنی ہاشم میں نبی ہو جائے. غفرانہ کا اللہم، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، غفرانہ کا اللہم، اللہ میں بخشش چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں. ان میں نبی ہو ہم میں نہ نبی ہو ہم نہیں مانتے. اگر یہ حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر آسمان سے پتھر نازل کر. فرما گیا ہے پھر ہم پہ پتھر کا عذاب نازل. رسول نے کہا ذرا اوپر دیکھ. جیسے اوپر دیکھا اللہ آیا ہوا اور رکا ہوا ہے. اس کی پشت سے ایک نور نکلتا ہے، نور نکلتا جس سے عذاب رکا ہوا ہے. اب میں یہاں تجسس میں نہیں ڈالنا چاہتا. 3 چیزیں ہوں تو عذاب نہیں آتا. توجہ بھائی، علمی اگر گفتگو سننا چاہتا تو میرے ساتھ بولو، میں جملہ کہہ رہا ہوں. 3 چیزیں موجود تو عذاب نہیں ہوتا. پہلا یہ کہ اگر کوئی استغفار پڑھتا رہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا. ما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا.
کان اللہ معذبهم وانت فیہم، میرا حبیب جب تک تو ان میں عذاب نہیں آئے گا. دو باتیں ہوگی. تیسری بات، اگر نسل میں کسی جگہ بھی کسی پشت میں بھی اگر مسلمان پیدا ہونا ہے تو عذاب نہیں آئے. یہ تین چیزیں واقع ہوں تو عذاب نہیں آتا. پہلا استغفار کرے، دوسرا رسول موجود، سر اٹھا کے تم رسول کا رسول موجود ہو، تیسرا نسل میں مسلمان پیدا ہو. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ علی کی تلوار کسی کو کیوں نہیں مارتی تھی کہ جس میں مسلمان پیدا. ابو جہل کے اور نظر کے عذاب مانگنے کے وقت یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اس نے پہلا جملہ کہا غفرانک اللہم استغفار کیا. بھئی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ماننے والے سارے موجود تھے. جب حضور نے اعلان کیا تو اس وقت اس نے پہلا کہا استغفار. دوسرا بڑے آرام سے جملہ کہوں گا سمجھا پڑا، دوسرا نبی موجود ہے، اور اگر اب بھی نہیں بولے تو جملہ کہنا اس کی نسل میں مسلمان اکرما پیدا ہونے والا ہے، اس لیے عذاب نہیں آئے. اور تیسرا بندہ جس پہ عذاب آیا، علی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا رسول نے کہ علی اگر مجھے خوف نہ ہو کہ تیرے بارے میں لوگ وہی سوچنے لگے جو عیسیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تو میں تیرے وہ فضائل بیان کروں کہ لوگ تیرے قبروں کی مٹی اٹھا کر تبرک ہو جائیں. تو حضرت بن نعمان فاری نے وہی کہا کہ افمن کانا حق من عندک، اے اللہ اگر تیرے پاس یہ حق ہے جو رسول کہہ رہا ہے تو امطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہم پر عذاب آسمان سے نازل کر. رسول فوراً کہتے ہیں میرے پاس سے اٹھ کے دور جا. جیسے ہی دور ہوا پتھر کا عذاب آیا، رسول نے کہا جاؤ اپنے بھائی کا عذاب دور ہو جائے. اور چوتھا جس پہ عذاب، جس کو رسول نے اپنی مدد سے اٹھایا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی محفل سے اٹھا کے بھیجا ہے. حضرت بن عمر فاری کو اٹھا کے بھیجا تب عذاب آیا ہے. حضور بیٹھے ہوئے عذاب نہیں آیا. لیکن ایک بندہ ہے کہ حضور بھی ہیں، موجود ہے. جب رسول نے خم غدیر پہ علی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جیسے ہاتھ پکڑ کے دکھایا، یہ آگے کہتا ہے یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے، یہ آپ نے خدا کی طرف سے کہا ہے. جب کہ خدا کہہ سکتا ہے، یہ بول کہہ چکا ہے کہ یہ بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. اس کی مشیت میری مشیت ہے، یہ چاہتا ہی نہیں. جو میں چاہتا ہوں وہی چاہتا ہے. یہ بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہ ہو. یہ سمجھ کے قرآن پڑھ کے بھی کہہ رہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے. اگر یہ حق ہے سعادہ سائر بے عذاب واقع، اس نے کہا مجھ پہ عذاب نازل ہے. یہ جملہ کہہ نہیں تھا کہ پتھر کا عذاب آیا اور وہی غرق ہو گیا. اے اللہ جب تم نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تک رسول میں عذاب نہیں آئے گا، اب رسول بیٹھا ہوا عذاب آیا ہے، تو اللہ کہتا ہے علی نے میرے دشمن نہیں چھوڑے، علی نے رسول کے دشمن نہیں چھوڑے. میں اللہ انصاف رکھتا ہوں، میں علی کے دشمن کو کیسے چھوڑوں؟
پتھر کے کیوں عذاب؟ علی کے دشمن پہ پتھر کے کیوں عذاب؟ اور کوئی عذاب آ جاتا پانی میں ڈبو دیتا اللہ، کوئی اور عذاب آ جاتا ہوا چلا دیتا، آگ لگا دیتا، کوئی اور عذاب آ جاتا، اللہ نے کہا نہیں، علی ہے مولود کعبہ۔ جب کعبہ کا دشمن آیا تھا تو بے شک ابابیل تھے، پتھروں کا عذاب تھا، علی کا دشمن بھی آئے گا تو پتھر کا عذاب ہوگا۔ لہذا صرف ان کا رسول کا ذکر نہیں ہے پرانی کتابوں میں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ جو رسول کے ساتھی ہیں دشمنوں پر سخت ہیں، اور جو ساتھی ان پر مہربان ہیں، ان کے چہرے سے ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشان ہیں، اللہ کی رضوان اور اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، یہ جو ہیں ان کی مثال بھی توراۃ میں بھی ہے، انجیل میں بھی۔ ہم نے ان کی مثال جو رسول کے ساتھ ہیں، وہ لکھنے میں ساتھ نہیں ہے، کہنے میں ساتھ نہیں ہے، وہ جو ساتھ ہے رسول کے، جو رسول کے ہمہ وقت مددگار ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے ساتھ غیرت نہیں کرتے، وہ ہر وقت کفار کے ساتھ جنگ پہ آمادہ رہتے، رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے لیے نرم دل ہیں، ان کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایک دن رسول اکرم کہتے ہیں چچا قید پڑ گیا ہے، میرے ماننے والے بھوک سے مر رہے ہیں، کہا بھتیجے فکر نہ کر، میرا سال بھر کا غلہ ان میں تقسیم کر دے، میرے 100 اونٹیں ذبح کر کے ان کو کھلا دے۔ جیسی ابو طالب نے کہا، ابو طالب نے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی آیت بعد میں آتی ہے۔ رحماء بینہم، ان کے ساتھیوں کے ساتھ نرم دل ہیں۔ ابو طالب کی ایک اور بات سنا دوں، بھئی متقی کی 3 نشانیاں ہیں۔ ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی متقی، جن کا غیب پہ ایمان نہیں وہ متقی نہیں۔ پہلی شرط ہے متقی ہونے کے لیے کہ غیب پر ایمان ہو، جن کا ایمان ہے وہ تو بولیں متقی ہونے کی قرآن کی پہلی صورت ہے بھائی، پہلی آیت ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقی۔ اللہ تشریح کر رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، متقی کی دوسری نشانی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرتے ہیں جو میں نے عطا کیا۔ کتنی نشانیاں؟ 3۔ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان غیب، غیب پر ایمان، نماز کا قیام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، شیخ ابی طالب نے 3 سال گزر گئے، رسول کہتے ہیں میرے چچا جا کے ان کو بتا جو معاہدہ کیا تھا سوائے بسم اللہ کے سب نیمت آ گئی۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ بھئی چچا جا کے بتا سارا دیمک کھا گئی، یہ غیب ہے۔ اور رسول کہہ رہے چچا ان کو بتا دیمک سب کھا گئی، بسم اللہ بچ گئی۔ جو دیکھ کے نکتے والے بیٹھے ہیں وہ تو بول رہے ہیں بسم اللہ بچ گئی، سب دیمک کھا گئی۔ یہ جب جملہ کہا تو جناب ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا نا
کہ بھتیجے پہلے دیکھ لے ایسا ہے. توجہ نہیں کر رہا. کہنا چاہیے تھا نا, کوئی عام بندہ ہوتا تو کہتا نا پہلے ہم پتہ کر لیں, ایسا نہ ہوا تو پھر کیا. جناب ابو طالب اٹھے سیدھے آئے, کافروں کو کہا جو تم نے معاہدہ لکھا تھا سارا قیمت کھا دو, صرف بسم اللہ بچی گیا. معاہدہ غیب ہے, رسول نے غیب کی خبر دی ہے. متقی کی پہلی نشانی ہے کہ غیب پر ایمان رکھے. آپ بھی نہ سمجھو تو میں کیا کروں, متقیوں کی پہلی نشانی ابو طالب میں شامل. یؤمنون بالغیب. دوسری نشانی یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. معاہدہ جب انہوں نے دیکھا تو دیمک سارا کھا کے بسم اللہ باقی. انہوں نے کہا اب ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں. آئے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے نماز شروع کرائی. نماز شروع کرائی اور جیسی نماز پڑھ رہے تھے جناب ابو طالب مذاکرات میں مشغول تھے. دیکھا نا سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا بیٹا جعفر ابھی بیٹھا ہوا ہے. آگے کہتے جعفر تو رسول کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتا, تو نماز کیوں نہیں پڑھتا. کہا آپ نے حکم نہیں دیا. کہا نہیں, میرا بھتیجا جو کرتا خیر کرتا. لہذا یقیمون الصلاۃ دوسری نشانی مما رزقناہم ينفقون, میں پہلے بتا زندہ رہا سلامت رہا. ابو طالب کا گھر دین پہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, لٹ گیا. اور مسلمان جو حکومت کرتے رہے ان کو مسلمان مانتے. ابو طالب کے بارے میں کیا کیا خیال رکھتے ہیں. جس نے دین بچایا, جس نے رسول بچایا, جس نے مسلمانوں کو سارا نظام لا کے ان کے سامنے رکھا کہ جاؤ میرے احسان مان رہو. یہ انسان بھی ہے, احسان کا بدلہ دیا تم لوگوں نے کہ اس کو کافر کہتے ہو جس کی بیٹی کے دل چھین لے. اس کو کافر کہتے ہو جس کا پورا قربہ مارا گیا اللہ کی راہ میں. جو قربانیاں دیتا عملاً سکھاتا رہا ہے بن جائے تو میرا بیٹا, بچ جائے مسلمانوں کا رسول. خدا کی قسم چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ شرابی تخت پہ بیٹھا ہوا اور رسول کی بیٹیاں سر ننگے سامنے بیٹھے. اجرکم اللہ, اجرکم زندہ سلامت رہو. آپ کی ہائے لکھی میری دعا ہے. چشم فلک نے یہ دیکھا, یہ منظر بھی دیکھا ہے. جن سے سورت بھی پڑھتا کرتا تھا آج دوئے مکنا و چادر بازار میں پڑھتے. اور بابا نے جب کوفہ منگوایا تھا نا تو مہار علی کے ہاتھ میں تھی. جس بازار سے گزرتے تھے کہتے تھے بیٹا زینب اس بازار کا یہ نام ہے. جس گلی سے گزرتے تھے بیٹا اس گلی کا یہ نام ہے. بیٹا یہ رستہ بازار کو جاتا ہے, بیٹا یہ رستہ دربار کو جاتا ہے. زینب سے نہ رہا کیا بابا میں نے کوئی بازاروں درباروں میں آنا ہے جو مجھے بچا. خدا میں رسول کی بیٹی, خدا دربار
آج زینب نے دیکھا کہ سامنے ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، درباروں میں جا جا کے رو رو کے کہتی تھی کہ نانا تیری بیٹیاں بے متنا چادر بازار میں حضرکم اللہ زندہ سلامت رہو، کبھی نہ رہو غم حسین کے علاوہ۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے، روتے ہوئے دعائیں مانگا کرے۔ ایک دامہ ابن زیاد نے ظلم کیا نا، تو اسی دربار میں سے جواب دینے کے لیے جناب زینب نے آواز دی نا، اور یہ ابنت و رکا، اور جن کے بات کا پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ اس طرح بات کرتے ہو، یہ ہماری قسمت کہ آج تقدیر میں یہ دن دکھایا ہے کہ وہ بھی ہم سے بات کر رہے ہیں۔ کبھی نہ بولنا پڑتا مجھے، جیسی جناب زینب بولی نا، ایک بوڑھا صحابی عبداللہ ابن عفیف، آنکھیں دونوں ایک جمل میں علی کی حمایت میں ظاہر ہو چکی ہیں، ایک سفید میں علی کی حمایت میں ظاہر ہو چکی ہیں، دیکھ نہیں سکتا، ایک دم ساتھی کو کہتا ہے علی کا کون سا بیٹا یہاں بول رہا ہے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین آفرین آفرین، دربار میں علی کا کون سا بیٹا آ گیا ہے جو بول رہا ہے؟ سنو کہ سنلا سونیا و ماتمی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی اس کا کندھا ہلا کر کہتا ہے شکر کر تیری آنکھیں نہیں، شکر کر تیری آنکھیں نہیں، تو دیکھ نہیں سکتا علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی آگے ربنا ہوئے۔ زینب پکار پکار کے کہہ رہی ہے کاش زمین مجھے لگا دے، میں زمین میں سما جاؤں، آج کجا میں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ غیرت مند صحابی ایک بار ساتھی کے تلوار لے اٹھا، اس نے حملہ کیا، پکڑ کر اس کو چھوڑا کہ اس کو بھی چھوڑ دو، گھر آ گیا، رات کو شمخون مارا گیا، جیسی شمخون مارا گیا اس کو مار پکڑ کے لا رہے مار رہے نا، اس کی بیٹی کہتی ہے بابا میں گھر میں اکیلی ہوں، کہا بیٹا تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، کہا بابا میں صحابی کی بیٹی ہوں، پتہ نہیں کیسے سن لیا بھائی، میں صحابی کی بیٹی ہوں، تو جا دربار، تو جا میں صحابی کی بیٹی ہوں۔ عبداللہ ابن عفیف رو کے کہتے بیٹا آ جا، تو کیا شے ہے، والی کی بیٹی بھی موجود ہے، بابا کی بیٹی بھی موجود ہے، رسول کی بیٹی بھی موجود ہے، آ جا زینب کے پاس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر تیار بیٹھے ہو تو کمی صاحب ایک مسائل پڑھا کرتے تھے، ان کی ساری سوال کے لیے جملہ کہہ دوں، 36 شہروں میں زینب کو گزارا ہے، 36 شہر، اور ہر شہر میں شبہ اعلان کرتا تھا لوگوں باغی کی بہن آ گئی، اسے پتھر مارو، اور زینب رو کر کہتی میں محمد کی بیٹی، میرے سر پہ چادر نہیں، مجھے چادر دے دو، میں علی کی بیٹی، میرے سر پہ چادر۔ آفرین زندہ رہو، سلامت رہو۔ میں مرحوم کے اشارے سوال کے لیے پڑھ رہا ہوں، جملہ سنیے گا، میں محمد کی بیٹی، میرے سر پہ چادر نہیں، وہ کہتا باغی کی بہن آگئی پتھر مارو، یہ کہتی میں محمد کی بیٹی۔ وہ زندہ و سلامت رہو۔ آگے عیسائیوں کا شہر، عیسائیوں کے شہر میں اس نے کہا باغی کی بہن آگئی، اسے پتھر مارو۔ زینب نے رو کر کہا میں محمد کی بیٹی، میرے سر پہ چادر نہیں، مجھے چادر دے دو۔ یہ جملہ کہنا تھا، پادری سو رہا تھا، خواب میں جناب عیسیٰ ہے، آ کر کہتے ہیں پادری تو سو رہا ہے، تیرے شہر میں محمد کی بیٹی چادر مانگ رہی ہے، جلدی جا چادر لے کے جا کے دے۔ بازار میں آیا چادر خریدی، اور زندہ رہو سلامت رہو۔
ہوگی مجلس تمام آپ نے گریہ کیا، میری اوقات سے زیادہ گریہ کر لیا، چادر لے کر آیا، ایک سے پوچھتا مجھے بتاؤ محمد کی بیٹی کہاں ہے؟ جماعت میں بیٹھے ہوئے مجھے تو بتاؤ محمد کی بیٹی کہاں ہے، مجھے بتاؤ محمد کی بیٹی کہاں ہے۔ پوچھتا پوچھتا بیمار کربلا کے پاس آیا، کہتا مجھے بتا اے قیدی محمد کی بیٹی کہاں ہے؟ بیمار کربلا کہتے تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہ میں خود نہیں آیا، مجھے جناب عیسیٰ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا چادریں لے کے جا، تیرے بازار میں تیرے شہر میں محمد کی بیٹی چادریں مانگ رہی ہے، مجھے بتا محمد کی بیٹی کہاں ہے؟ حسینی و چادریں ہوگی تقسیم، ہر بی بی کے سر پہ آ گئی۔ کمی صاحب نے اسی طرح اس جملے کو پڑھا تھا، آخری بی بی کے سر پہ چادر آئی، شیمت نے تاغیانہ پکڑ کر بیمار کربلا کے پاس آیا، کہتا سجاد چادریں تم واپس کرے گا یا میں کروں؟ زندہ رہو زندہ رہو زندہ رہو، آفرین آفرین آفرین، چادریں تو واپس کرے گا یا میں کروں؟ کہ ظالم دشمنوں کا شہر ہے، اگر میری پھوپھی نے پردہ کر لیا تیرا کیا بھیڑتا ہے؟ اس شہر میں تو چادریں رہنے دے، کہتا نہیں اگر چادریں دینی ہوتی تو لیتا تھا، بتا تو واپس کرے گا یا میں کروں؟ بیمار کربلا رو کر کہتے اگر نہ کرنے دوں تو کیا کرے گا؟ میں رک جاؤں، جان بوجھ کے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر نہ کرنے دوں تو کیا کرے گا؟ کہتا تیری پشت پر ظلم کروں گا۔ بیمار کربلا کہتے ہیں ظالم تو ظلم کر لے، جتنی دیر تک تو ظلم کرے گا میری پھوپھی کی چادر رہ جائے گی۔ پتہ نہیں تھا کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جتنی دیر تک تو ظلم کرے گا میری پھوپھی کی چادر بن جائے گی۔ کافر مجھ سے پہلان ہٹا، جناب سجاد کہتے بات کر میرے ہاتھ بندھے ہوئے، تیرا قد چھوٹا میں زمین پر بیٹھتا ہوں، میرے خود سے پہلان ہٹا، یہ ظلم کر لے میری پھوپھی کا پردہ بند۔